السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 فروری 2023 ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے ترقی کے لیے ہمیں کیا چاہیے وہ اللہ پاک نے قرآن کے پہلے صفحے پہ بتا دیا، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کب ترقی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب یہ آیت جو ہے کہ تعریف اللہ کے لیے، یہ اللہ ہم سے چاہ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے کہ انسان کوئی ایسی مخلوق ہو جو کہ مجھے پہچانے۔ فرشتے بھی کافی تھے، مگر اللہ ایسا بنانا چاہتے ہیں جو خود پہچانے۔ اب فرشتے صرف عبادت کے لیے ہیں، یا جو کام اللہ انہیں دے دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مگر انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ نیکی اور بدی دونوں اس کے ہاتھ میں رکھا، کہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کے راستے پہ چلا جائے، اور بدی کی طرف جا رہا ہے تو بدی کی طرف جائے۔ اس کی اپنی اس کے اوپر نیت کے اوپر رکھ دیا اللہ پاک نے اس کو، کہ وہ چاہ کیا رہا ہے، تاکہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اور اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ انسان یہ سمجھ سکے، انبیاء اکرام پہ یقین لائے، فرشتوں پہ یقین لائے، اللہ کی ذات پہ یقین لائے، اور انسان یہ سمجھ سکے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور اس کی محنت کرے اور اس پہ زندگی اپنی گزارے۔ اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اللہ جو ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ماسز ہمارے ہیں، بڑے پیمانے پہ لوگ وہ نہیں کر رہے۔ آج جو ہمارا معاشرہ جس طرح تشکیل پا گیا ہے، جیسا ہمارا آج کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ دنیا میں کیوں تنزل پذیر ہے، نیچے کی طرف کیوں ہے، اوپر کیوں نہیں جا رہا، جبکہ ہمارے اللہ سچے، ہمارے نبی سچے، ہماری کتاب دنیا کی سب سے بہترین اعلیٰ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، دین میں داخل ہو جاتا ہے، وہ سب سے بہترین ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ سارے انسانوں سے محبت کرتے ہیں، مگر اور وہ برگزیدہ بن جاتا ہے جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے نزدیک اور مکرم ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ نے اسے عزت دی ہے، مگر کیا ہم وہ جو عزت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے؟ کیا جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں یہ بتا دیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں، ہماری تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا، انسانوں تمہیں دنیا میں بھیجا تاکہ تم میری عبادت کرو، میرا ذکر بلند کرو، اور دوسرے انسانوں کو بھی اس طرف بلاؤ۔ تو ہمارا کام، مقصد جو ہے وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ اب ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، ویسے آپ ذکر کریں وہ بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، اور حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، سب اللہ کے، سب جو آپ کا تعلق بن جاتا ہے اور اللہ کے احکامات پہ آپ چلتے ہیں تو ہر قدم آپ کا جو ہے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کے لیے ہر وقت کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ میں مالک یوم الدین ہوں، کہ سارے کے سارے انسان جتنے بھی دنیا میں آئے اور جو قیامت تک آئیں گے، سارے انسان میرے سامنے پیش ہوں گے۔ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ فرما رہے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ تمہیں میں نے آزمانا ہے۔ آزمائش ہے یہ موت اور زندگی، تو ہم نے سمجھا اس کو آزمائش۔ جب تک ہم اپنے رب کو پہچانیں گے نہیں، اللہ کو جانیں گے نہیں، اللہ کی صفات کو نہیں جانیں گے، اللہ کے مقام کو نہیں جانیں گے، ہم اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں جانیں گے، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، تب تک دنیا ہمارے دل میں رہے گی، ہم دنیا کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ تو ایک دن سارے کے سارے انسانوں نے، ان کا حساب کتاب ہونا ہے، اور روز جزا کا مالک اللہ ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس میں اللہ پاک ہم سب کو کامیابی فتح فرمائے۔ مگر اس کے اللہ پاک نے راستہ ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ۔ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو رب مان لیں۔ جو اللہ کو رب مان لیتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل کرتا ہے۔ یہ ہے عمل والی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہی اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور صرف ایک اکیلے اللہ سے مدد چاہیں۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔
اگر نہیں ہے تو ہمیں اللہ کے احکامات کو جاننا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی اللہ پاک ہمیں ہدایت دیں گے۔ اس کی آیت جو اس کے بعد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، یعنی کہ سیدھا راستہ دکھا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی گزارنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو گزارنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے اللہ پاک نے قرآن ہی میں یہ بتا دیا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم کہہ رہے ہیں، جو سیدھا راستہ اللہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مگر کہ کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک یہ اس راستے پہ ہدایت نہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا، ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہوگی کہ ہدایت کس انسان کو نہیں ملے گی؟ جو جھوٹ بولے گا اور جو ناشکرہ ہوگا، احسان فراموش ہو جائے گا۔ اللہ ان دو طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے ہدایت اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ تو پہلے تو جھوٹ کو چھوڑنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی۔ پوری ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے اور سچ بولنا شروع کرے۔ جس دن ہم یہ پہلا قدم اٹھا لیں گے تو اللہ ہدایت کا راستہ کھول دیں گے۔ جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اور اللہ ہمارے سارے کام بنا دیں گے۔ تو اس لیے سچ بولنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ہم نے کلمے میں وعدہ کیا ہے، اللہ ہم تیرے حکم مانیں گے اور تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ اس میں وعدہ ہے ہمارا کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنا اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے مگر اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ ہدایت میں ان کو نہیں دوں گا جو جھوٹ بولیں گے اور میری شکر گزاری نہیں کریں گے۔ اب شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، یہ ہے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، مگر شکر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ماننا، یعنی ہم سچ بولیں، ہم گواہی دیں تو سچی گواہی دیں، ہم وعدہ کریں تو ہم وعدہ پورا کریں، سارے اللہ کے احکامات کو جاننا، لوگوں کو سلام کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور اللہ سے ہمارا ساری دن کی زندگی میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں پکا مضبوط تھا، وہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ سے تعلق اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ تو ہم اگر ناشکری یہی ہے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، اللہ کو یاد نہ کریں اور اللہ کے احکامات پہ نہ چلیں۔ جب یہ قوم سچ بولنا شروع کرے گی اور اللہ کے احکامات پہ آ جائے گی، اللہ پاک ہماری ترقی شروع کر دیں گے۔ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں، جتنے محکمے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، باہر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں ہر چیز خالص ملنے لگے گی، ہماری تجارت بڑھے گی، دنیا ہم پہ یقین کرنے لگے گی۔ جب ہم سچ بولنے لگیں گے تبھی تو دنیا ہم پہ یقین کرے گی۔ سچ کے بغیر ریسرچ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی، سچ کے بغیر کسی قسم کی کوئی ترقی ممکن نہیں، کیونکہ جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، وہ ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا اسے، نہ قانون کا ڈر ہوتا ہے نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ مگر جو سچا انسان ہوتا ہے، جو سچ بولنے والا انسان ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ہدایت میری چھن جائے گی اگر میں جھوٹ بولوں گا۔ تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، اور پھر قرآن کا کم از کم پہلا اور دوسرا صفحہ تو ہمیں پتہ ہو، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہو، اپنے اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور سارے حالات، تمام مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر ٹھیک جب ہی ہوں گے جب ہدایت ملے گی، اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم سچ بولیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، یعنی دین اسلام کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور ہر اللہ کے حکم پر عمل کرنے اور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ہمیں انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا کہ انسان ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، ہمیں انسانوں سے نہیں مانگنا کہ ہم انسانوں سے مانگیں، ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، بس اللہ کی یاد کرنی ہے، اللہ سارے کام کر دیتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں دیر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی انسان کے فائدے میں ہے۔ اللہ پاک آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی، ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کی تیاری کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔